اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ان آیات بینات کے اندر خالق کائنات نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی ہے، اور ان کے نام سے، ان کے اسم سے اور ان کی کنیت سے بھی آگاہ فرمایا، اور ان کے کچھ اوصاف، ان کی شانیں اور عظمتیں بھی بیان فرمائی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، کہ بے شک اللہ رب العزت تجھے اپنے پاس سے ایک حکم کی بشارت دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ کلمۃ اللہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کا کلمہ۔ یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے پوری کائنات کے اندر جس چیز کو بھی تخلیق فرمایا ہے وہ لفظ کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے، لیکن ان تمام اشیاء کے اندر، تمام چیزوں کی تخلیق کے اندر سبب اور مسبب اور علت اور معلول کا جو رشتہ ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کو پرویا۔ لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو سبب، یعنی کہ جو مادی سبب ہے باپ ہونا، اس کے بغیر لفظ کن کہہ کر خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں ایک مقام پر خالق کائنات نے بیان کی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک اللہ رب العزت کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ فرمایا خلقہ من تراب، خالق کائنات نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اللہ رب العزت نے اسے فرمایا کہ ہو جا، تو وہ ہو گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے لفظ کن کہہ کر تخلیق فرمایا، تو اس وجہ سے آپ کو کلمۃ اللہ یعنی کہ اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ پھر خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسم، آپ کا لقب اور آپ کی جو کنیت ہے وہ بیان فرمائی۔ فرمایا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ اس کا جو اسم ہے، اس کا جو نام ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اس مقام پر دو تین چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اسم جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب، ان کی کنیت اور ان کا جو اصل نام ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ اسم کہتے ہیں، حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا السمۃ والعلامۃ الممیزۃ، یہ اسم کا لغوی معنی ہے، یعنی کہ وہ نشان اور علامت جو کسی بھی چیز کو دوسری تمام چیزوں سے ممتاز کر دے۔ اس مقام پر خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ممتاز اور نمایاں کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ مسیح بیان فرمایا، آپ علیہ السلام کا علم یعنی کہ جو نام ہے وہ عیسیٰ بیان فرمایا، اور جو آپ کی کنیت ہے وہ ابن مریم بیان فرمائی۔ اور یہ اس لیے بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام اپنے تمام اوصاف اور خصوصی امتیازات کے ساتھ ممتاز ہو جائیں۔ خالق کائنات نے جب آپ علیہ السلام کا اسم ذکر فرمایا تو سب سے پہلے المسیح یعنی کہ مسیح کا جو لقب ہے وہ خالق کائنات نے بیان فرمایا۔ اب مسیح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے مفسرین کرام نے بہت سے اقوال جو ہیں وہ نقل فرمائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جس بیمار کے اوپر بھی اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو مس کرتے تھے، خالق کائنات اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو مسیح کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، بیماروں کو مس کرتے ہوئے ان کو اللہ کے اذن سے شفا عطا فرماتے تھے، ان کو صحت یابی جو ہے وہ عطا ہو جاتی تھی۔ اور مسیح کا ایک اور معنی جو کیا گیا ہے وہ مبارک ہے۔ اور اسی مسیح کے بارے میں ایک اور قول جو نقل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سمی مسیحا لأنہ یمسح الارض، یعنی آپ علیہ السلام کو مسیح کے لقب سے اس لیے ملقب کیا گیا کہ آپ نے مستقل طور پر زمین کے اندر کہیں ایک مقام پر رہائش جو ہے وہ نہیں رکھی۔ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام ہمیشہ جو ہے وہ سفر پر رہا کرتے تھے۔ اسمہ المسیح بیان کرنے کے بعد خالق کائنات نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم،
عیسیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل نام ہے اور ابن مریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے۔ عیسیٰ جو ہے یہ عبرانی زبان کا جو لفظ ہے عیشو، اس کا مورب ہے اور اس کے معنی ہے سید اور سردار، یعنی کہ ایسا شخص جس کی اطاعت کی جائے، جس کی خدمت کی جائے، جو مخدوم اور مطاع ہو، اس کو عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے یہاں پر فرمایا عیسیٰ جو آپ کا اصل نام تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابن مریم خالق کائنات نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اور عیسیٰ ابن مریم کہنے کی یہاں پر ایک خاص وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے لفظ کن کہہ کر پیدا فرمایا، تو المسیح عیسیٰ ابن مریم کہہ کر خالق کائنات نے یہاں پر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ باپ نہ ہونے کے باعث ان کی نسبت ہمیشہ ان کی ماں کی طرف کی جائے گی اور قیامت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ ابن مریم کہہ کر ہی پکارے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تعارف کے بعد خالق کائنات نے آپ کے چند اوصاف جو ہیں وہ بیان فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کہ وہ بیٹا جس کی آپ کو بشارت دی جا رہی ہے، یعنی کہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ رب العزت کے مقربین میں سے ہوگا۔ دنیا کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت عطا کی گئی وہ قرآن نے بھی بیان فرمائی ہیں، کچھ یہاں پر بیان ہوئی، کچھ سورہ مریم کے اندر ہے یا قرآن مجید کے اندر دیگر مقامات پر ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان فرمائی۔ اور قرب قیامت جو آپ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس کو واصل جہنم کریں گے، اور آپ کی جو اس وقت اسلامی حکومت ہوگی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور اسی کی تبلیغ کریں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت، احترام اور جو مقام نصیب ہوگا وہ بھی قابل غور ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑی ہی شانیں اور عظمتیں اور مقامات جو ہیں وہ قیامت کے دن عطا فرمائے جائیں گے۔ لیکن ایک خاص مقام ایسا ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن کا ایک منظر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا کہ سب لوگ جب پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، سب لوگوں کو اپنی اپنی فکر ہوگی اور وہ اس کی تلاش میں ہوں گے کہ کوئی آج ہماری سفارش جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں کرے۔ اب سارے لوگ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب سے پہلے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ آج میں اپنی فکر کے اندر مبتلا ہوں، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جائیں گے تو پھر وہ آگے کسی اور نبی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بھیج دیں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا آدم علیہ السلام سے نوح کی طرف، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اس سارے انبیاء سے گزرتا جب سارے لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق کی رہنمائی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے۔ یعنی آج جو تم لوگوں کو اس ہیبت ناک دن سے بچا سکتا ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش پیش کر سکتا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو تم سب اس کی بارگاہ میں جاؤ، وہی آج تمہاری بگڑی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ پھر ساری مخلوق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی اس بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا، کہ آج ہی تو ہوں جو میں تمہاری بات کو سنوں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور سجدے کے اندر رکھیں گے اور رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی سفارش پیش کریں گے تو خالق کائنات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر، آپ کی سفارش کے اوپر لوگوں کو بخش دے گا۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور گفتگو کرے گا وہ لوگوں سے گہوارے کے اندر بھی، یعنی کہ پنگھوڑے کے اندر بھی اور پکی عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یعنی گہوارے کے اندر بھی جو وہ گفتگو کرے گا وہ بے معنی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر بھی نبوت کا وقار اور اس کی سنجیدگی جو ہے وہ نمایاں ہوگی۔ اس وقت بھی جو الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلیں گے وہ حقائق کے اوپر مبنی ہوں گے، وہ حقائق سے لبریز ہوں گے۔ اس معصومیت کے زمانے میں بھی وہ اللہ رب العزت کی توحید اور اپنی رسالت کا ایسا اعلان، زبردست اعلان کرے گا کہ کسی کو اس وقت انکار کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔